بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج آپ لوگوں کے سامنے ایک بار پھر پیش خدمت ہوا ہوں اس میسج کے ساتھ، اس ویڈیو کے ساتھ۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں وہ ویڈیو، وہ بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ان میں آپ سب کا فائدہ ہو۔ تو میرے ساتھ اس ویڈیو میں آپ جڑے رہیں، اور اگر پہلی بار ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آتے ہیں اپنی بات کی ٹاپک کی طرف۔ ابھی یہ گزشتہ دنوں میں جو بارش ہوئی ہے، تو ان میں ہم لوگ احتیاط بالکل نہیں کرتے۔ یہ ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ ان کو بھی دیکھیں کہ ان میں لوگ جو خاص کر کے بائک پر جو حضرات چل رہے ہوتے ہیں تو وہ انتہائی سپیڈ کا کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلدی گھر پہنچ جائے، لیکن اس میں یہ ہوتی ہے، ہمیں اس بہت خیال کرنا چاہیے کہ جب بارش شروع ہوتا ہے، ایک تو ہمیں تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے کسی جگہ پہ جہاں پر کوئی سایہ ہو، اس کے نیچے، کسی چھت کے نیچے تھوڑا سا انتظار کرے، بارش ختم ہو جائے پھر اپنا سفر جاری رکھے۔ لیکن اگر پھر بھی ان کے پاس سہولیات ہے، ساری چیزیں ہیں اور وہ گھر پہنچنا چاہتا ہے اور گھر قریب ہے، تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے، خاص کر کے بائک والے ساتھیوں کو، کہ وہ بالکل روڈ کے ایک کنارے پر آہستہ آہستہ چلے، بالکل آہستہ آہستہ۔ ابھی یہ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تیز رفتاری کی وجہ سے کافی ساری موٹر سائیکلیں وہ گر گئی ہیں، کافی سارے ایکسیڈنٹ ہو گئے اور کافی سارے لوگ زخمی ہو گئے۔ اس میں یہ ہوتی ہے کہ جو تیز رفتار میں جاتے ہیں اور ہلکا سے بھی بریک لگا لیتے ہیں تو موٹر سائیکل سلپ ہو جاتا ہے اور بندہ گر جاتا ہے، تو سر اور ہڈیاں سارا ٹوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں ہماری یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہمیں ایک تو سائیڈ پہ جانا چاہیے، روڈ کے سائیڈ پہ، کنارے پر آہستہ آہستہ جائے، کنارے پر جائے۔ 10 منٹ لیٹ پہنچیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سکون سے تو پہنچیں گے، خیریت سے تو پہنچیں گے۔ لیکن ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اگر 10 منٹ لگتا ہے تو ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ ہم 5 منٹ میں پہنچ جائیں۔ وہ جلد بازی کی وجہ سے اکثر حادثات کا شکار ہو جاتا ہے، جو ہمیشہ کے لیے وہ نہیں پہنچ پاتا پھر۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں تیز رفتاری سے، ویسے بھی عام دنوں میں بھی موٹر سائیکل والے جو بھائی ہیں ان کو ایک سائیڈ پر چلنا چاہیے، ان کا جو روٹ ہے، جو سائیڈ ہے، وہ اپنا سائیڈ کو استعمال کرے۔ بہت سارے حادثات ایسے ہوتے ہیں، ہمارے کئی ایسے لوگ بڑے بڑے خطرناک حادثات کے شکار ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے نا موٹر سائیکل پر جا رہے تھے اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب موٹر سائیکل چلانے کے لیے ہمیں سب سے ضروری، سیفٹی کے لیے ہیلمٹ کا ہونا بہت سخت ضروری ہے، ہمیں ہیلمٹ استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ بارشوں کا بھی سیزن شروع ہے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے تیز رفتاری سے، خاص کر کے موٹر سائیکل پر، کیونکہ موٹر سائیکل جو ہے نا اس پہ تھوڑا سا بھی اگر رفتار تیز ہوا اور بریک لگا لیا تو اس میں یہ ہے کہ بندہ ایک دم گر جاتا ہے، اور موٹر سائیکل سے جب بندہ گرتا ہے تو ہاتھ، پاؤں اور سر یہ جو ہے نا لازمی کوئی نہ کوئی جگہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری ایک میسج ہے، یہ آپ دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس میں بڑا احتیاط کریں، بڑا احتیاط کریں۔ اور گھر سے نکلتے ہوئے، آپ گھر سے نکل رہے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، اور گھر میں جب آپ اپنے جاب سے، ڈیوٹی سے واپس آتے ہیں تو آپ کم سے کم راستے میں کچھ کلمات پڑھا کریں، کچھ ذکر اذکار کیا کریں تاکہ ایسے حادثات سے آپ محفوظ رہا کریں۔ اور صبح نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا۔ دوسرا اس میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ پڑھ لیے۔ شام کو واپسی آتے ہوئے یہ دوبارہ پڑھا تو اللہ رب العزت ایسے حادثات سے بچاتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ایک حفاظت کی دعا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہم موٹر سائیکل سے گر بھی گئے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔